السلام علیکم، آداب۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف پیش کرتی ہوں۔ میرا نام شمسہ ہے، میں اللہ کی بندی ہوں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ معمولی بندی ہوں یا معمولی انسان ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق معمولی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً میں اس کی اعلیٰ تخلیق ہوں۔ میں خود کو معمولی نہیں کہہ سکتی۔ انسان جب کوئی تصویر بناتا ہے یا کوئی بھی تخلیقی کام کرتا ہے، اگر اس کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہا جائے تو وہ کتنا برا مانتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو برا کہیں گے تو وہ ناراض ہوگا یا نہیں؟ یقیناً اس کی ہر تخلیق لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ ان نعمتوں میں ملاوٹ کر دی۔ میں دودھ میں یا کسی کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کی بات نہیں کر رہی، میں انسان میں ملاوٹ کی بات کر رہی ہوں۔ تو درجہ بدرجہ ہم اس پر آئیں گے، آئینہ دیکھیں گے۔ آج میرا عنوان ہے انسان اور فطرت۔ ایسا آئینہ جو جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھیں گے کہاں پر ہم نے خود کو داغدار کر دیا۔ اس زمانے میں انسان اتنے پریشان کیوں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، ہر مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ نے تو اس پر بہت سی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا، بہت سی رحمتیں اس پہ نازل کی۔ پھر کیا وجہ بنی بے قراری کی؟ اپنی پہچان۔ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اور ہم نے ان صلاحیتوں کو چھوڑ کر کن منفی سوچوں کو اپنا ساتھی بنا لیا، غلط راستے کا انتخاب کر لیا جس کی کوئی منزل نہیں، اور پھر ہم بھٹکنے لگے سکون کی تلاش میں۔ سکون کی تلاش یہ سمجھے بغیر کہ سکون کس چیز میں ہے۔ سکون تو اپنی پہچان میں ہے، اپنی پہچان۔ اور اپنی پہچان ہم کیسے کریں؟ ہم تو کہیں اپنے اندر چھپ کے بیٹھے ہیں جیسے کوئی مجرم۔ مجرم تو ہم ہیں، اپنے اس مصنوعی دنیا کی ہوس کے پیچھے ہم نے خود کو مار دیا، خور چڑھا لیے، یہ سمجھے بغیر کہ ہمیں سکون کے لیے کیا چاہیے۔ تو چلیے اپنے اندر چلتے ہیں کہ ہم خود کو کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں اور ہمارا سکون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری پہلی منزل ہماری سوچ ہے، یعنی کہ سوچنے کا انداز ہے۔ جب ہماری سوچ بدلتی ہے تو ہمارا پورا نظام بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی سوچ آپ کے جسم کے نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے، یعنی پاور ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس طاقتور نظام کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لینا ہوگا، اس کو جکڑ کے رکھنا ہوگا۔ یہ سخت لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ کہیں گے دماغ کے، سوچ کے کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کا سب سے مضبوط ہاتھ مثبت سوچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ اور اگر منفی سوچ کو آپ پکڑ لیں گے تو وہ بھی اتنی ہی مضبوط ہو جائیں گی۔ بہت توجہ سے سمجھنے کی بات ہے میں کہنے جا رہی ہوں، اور یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، نہ ہموار راستہ ہے۔ ہاں، جب ہم اس کو سمجھ کے چلیں گے تو ہمیں مشکل بہت کم پیش آئے گی۔ اگر ہم دیکھ کے چلیں گے تو گڑھے میں نہیں گریں گے، کسی چیز سے ٹکرائیں گے نہیں۔ ہاں، آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو گریں گے بھی اور ٹکرا بھی سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مثبت راستے پر چلنے کی ترغیب دیجیے۔ مختصر راستہ مت اپنائیے، منفی سوچوں سے بچیے۔ حالات زندگی ایک جیسے نہیں رہتے، مگر ہمیں اپنے آپ کو مثبت رکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہوگا۔ کچھ حالات انسان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں،
اب تصور کیجئے کہ آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کا دل ایک سفید چادر کی طرح ہے، ایک سفید لباس کی طرح ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ اس لباس پہ، اس چادر پہ بدنما داغ لگ جائیں، آپ کی شخصیت بدنما لگنے شروع ہو جائے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں، کون چاہتا ہے بدنما نظر آئے؟ تو سب سے پہلے اپنے سفید لباس کو بچائیے۔ جب ہم ایک بھی منفی سوچ رکھتے ہیں تو ایک ہلکا سا داغ لگ جاتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی حد تک بدنما ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا دماغ ہوتا ہے، منفی سوچ کا نقصان سے زیادہ، سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہی ہوتا ہے۔ پہلا، آپ کی شخصیت بہت بدنما ہو جاتی ہے، آپ کا ارد گرد کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ سے آپ کے اپنے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا وہ تو کر کے چلا گیا، مگر آپ نے خود کو ایک بدنما داغ لگا دیا۔ اگر آپ اسی وقت اپنی سوچ کو مثبت رکھتے تو آپ کے لباس پر کوئی داغ لگنے والا نہیں تھا، آپ کی شخصیت بدنما ہونے والی نہیں تھی۔ آپ اپنی سوچ کو اتنا مضبوط کریں، اتنی مثبت رکھیں کہ کوئی بھی آپ کی سوچ کو بدل نہ سکے۔ جن لوگوں سے آپ کو دکھ اور تکلیف کا اندیشہ ہو تو ان سے دور رہیں، مگر اپنا اخلاق خراب نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ آپ ان سے دور نہیں جا سکتے تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ ان کو یقین دلائیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے دور رہنا نہیں چاہتے۔ ان کے مسائل سمجھنے اور مل کے کوشش کریں کہ ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ ان کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت کریں، اپنی سوچ میں ان سے محبت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی مکمل آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ کسی کے لیے مکمل ہیں۔ ہر ایک میں کمی پیشی ہوتی ہے، ہر ایک کوئی انسان سمجھے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر اپنے پیارے رشتے خراب نہ کریں۔ اپنا جائزہ لیں، کیا آپ مکمل ہیں؟ آپ دوسروں کے معیار پر پورے ہیں؟ اس کا جواب انصاف کے ساتھ خود دے سکتے ہیں آپ۔ کچھ حالات قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو زخم دے کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی انسان آپ کو بہت تکلیف دے کے چلا جاتا ہے۔ وقت ایک مرہم ہے، آہستہ آہستہ وہ زخم بھرنا شروع ہوتا ہے، مگر آپ اس کو مکمل ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ وہ جیسے ہی بھرنے لگتا ہے آپ اس کو پھر سے کھرچنے لگتے ہیں اور اسے پھر سے تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ خود اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، اس سے بھی خون رسنے لگتا ہے۔ آپ اسے قدرتی طور پر ہیل ہونے دیں۔ ایک دن ایسا آئے گا، زخم ایک نشان میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ صرف وقت کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، کاش انسان خود کو سمجھ سکے۔ چلیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔